اب ہم بلا تاخیر ہی نبیرائے شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا سید احمد مدنی صاحبزادہ محترم فدائے ملت حضرت اقدس سید اسد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور برادر مکرم حضرت اقدس مولانا محمود مدنی صاحب، کئی نسبتیں ہیں جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا محمد مولود مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے منسلک ہیں، جن کی شہرت و عظمت کا ڈنکا ہندوستان کی حدود سے گزر کر عرب و عجم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم بصد احترام گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے فضل و نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ مجمع آپ کے لیے سراپا انتظار ہے۔ دعات آخر میں ہوتی ہے نا، ابھی ہم تقریر کر کے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أما بعد، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور معزز طلباء اکرام، اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار اور انگنت نعمتیں دے کر اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں فرماتا ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو بنایا، جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے سب اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا اور اس زمین سے اللہ نے ثمرات، پھل، انسان کا رزق، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ دیا سب کچھ اس زمین سے انسان کو ملتا ہے، حتیٰ کہ ہم سوچتے ہیں کھانے پینے کی چیز ہی نہیں، استعمال کی چیزیں بھی اس زمین سے ملتی۔ یہ مائک،
یہ کپڑا، سب کچھ، یہ لوہا، یہ پلاسٹک سب زمین سے نکلتا ہے، یہ تیل نکلتا ہے زمین سے، اس سے ڈیزل، پیٹرول، پلاسٹک، گیس، سب کچھ اس زمین سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ پھل فروٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ، غرض یہ کہ دنیا میں انسان کے پاس جو بھی کچھ ہوگا وہ سوچتا ہے کہ فیکٹری سے آیا، لیکن اس کا مادہ اس کو زمین سے ملتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ اس زمین سے انسان کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اس کو مسخر کیا کہ انسان کشتی بنا کے ڈالے گا تو وہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اس میں طرح طرح کی بڑی بڑی چیزیں، تاکہ پورے شہر کو ان کشتیوں پہ رکھ دو اور وہ ڈوبتی نہیں ہے، اور ساری دنیا میں یہاں سے وہاں سامان لانا لے جانا، زندگی کی ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس راتوں اور دن کو انسان کی ضرورت کے لیے مسخر کیا کہ انسان کام کرے گا، محنت کرے گا، تھکے گا تو اس کو سکون کے لیے رات ملے گی، اور وہ آرام سے سوئے گا، اور صبح کو پھر تیار۔ جیسے موبائل چارجنگ پہ لگا دو، چارجنگ ختم ہو جائے، انسان رات کو سوتا ہے اور صبح کو اٹھتا ہے حشاش بشاش، پوری طاقت کے ساتھ، پورے دن اپنے کام اور محنت میں لگا رہتا ہے، پھر اس کو رات ملتی ہے، پھر وہ آرام سے سوتا ہے، اور پھر وہ اگلے دن تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نظام بنائے۔ اس نظام میں، اس سورج کے آنے جانے میں، چاند کے نکلنے اور چھپنے میں انسان کے اوقات پورے ہوتے ہیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، طرح طرح کے موسم اس کو ملتے ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز انسان پیسہ دے کے خرید نہیں سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب نعمتیں عطا کی، یہ جسم دیا زندگی گزارنے کے لیے، اس جسم کی کوئی چیز انسان خرید کے نہیں لا سکتا، بغیر مانگے دیا۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمیں نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، کیسی زندگی ہوگی، کیا ہوگا، دنیا کیسی ہوگی، زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسا ہوگا، گرمی سردی کہاں سے ملے گی۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ، عقل، سمجھ، طرح طرح کی چیزوں سے اللہ نے نوازا۔ کوئی چیز اس میں سے خریدی نہیں جا سکتی، انمول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا، جیسے کوئی شخص اپنی اولاد سے کہے تمہیں گھر دیا، تمہیں کھانے کے لیے انتظام کیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، سونے کے لیے بستر دیا، تم بڑے ہوئے، تم نے کہا بائک چاہیے، بائک دلوائی، تم نے کہا شادی کرنی ہے، شادی کروائی، رہنے کے لیے گھر دیا، اور باپ بیٹے سے یہ کہے کہ تو نے جو مانگا وہ دیا، صحیح بات ہے نا؟ لیکن یہاں پہ انسان اپنی دی ہوئی چیزوں کو گنوا سکتا ہے، باپ یا کوئی بڑا یا کوئی چودھری اپنی دی ہوئی چیزوں کو، احسانات کو گنوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتا ہے جیسے کوئی باپ یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کہے جو مانگا وہ دیا۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا، جو چاہا وہ دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بالکل صاف اسی طرح وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور انسان نے جو دیا وہ بتا دیا، لیکن اللہ نے جو دیا وہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو سوال کیا، جو چاہا اللہ نے دیا۔ اور کیا دیا؟ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا چیلنج، گن نہیں سکتے۔
یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کے کمپیوٹر، سینسر سب لگا دو، اللہ نے جو دیا اس کی گنتی نہیں ہو سکتی. انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا. پوری زندگی صرف ایک کام پہ لگ جائے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کی ریسرچ، کہ کیا کیا دیا ہے ڈھونڈ لو، نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ انسان کا دماغ، ہمیں لگتا ہے آنکھ دیکھ رہی ہے، آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. آنکھ تو ایک سینسر ہے، اس کو دماغ بتا رہا ہے. اور یہ دماغ اتنا تیز دماغ کہ انسان بائک سے جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ کچھ ہے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ دماغ اس کو بتاتا ہے ایسے کر، ادھر موڑ ادھر موڑ، ایسے فیصلہ لے، تو وہ حادثے سے بچ جاتا ہے. یہ اسپیڈ جتنی تیز ہوگی، اگر وہ فائٹر جیٹ اڑا رہا ہے جس کی اسپیڈ 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یا 8000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، کون چلا رہا ہے؟ اس کو دماغ. جس انسان کو اس جیٹ کے اوپر بٹھا دیا ہے، اس انسان کو جو اللہ نے دماغ دیا ہے، اس جیٹ کی رفتار اگر یہ 50,000 کلومیٹر یا 1,00,000 کلومیٹر یا 1,000,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار بھی اگر ہو جائے، اس دماغ سے تیز نہیں ہو سکتی. یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور کب دیا؟ جب انسان کو بنایا تب دیا، آج نہیں دیا. یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں کیا انمول. اس دماغ میں کوئی ایک نس میں خون اٹک جاتا ہے یا دب جاتی ہے، کیا ہوا؟ انسان بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سب ٹھیک ہیں، نہ ہاتھ ہلے گا نہ پاؤں ہلے گا، پیرالائسس ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے تک انسان دیکھے گا، کہے گا ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے، لیکن نہیں چلے گا. انسان دیکھ رہا ہے، پوری زندگی دیکھنے والا ہے، آنکھ نے کام کرنا بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو نس دماغ سے جڑی ہوئی ہے یا تو سوکھ گئی یا اس میں خون اٹک گیا یا وہ پریشر میں آ گئی. کیا ہوا؟ آنکھ ٹھیک ہے لیکن دکھنا بند ہو گیا. ایسا عجیب نظام اللہ نے بنایا. اور یہ تمام نعمتیں دیں، یہ تو ہیں ہی، خریدی نہیں جا سکتی. اس کے بعد ان سب میں سب سے قیمتی نعمت اللہ نے عطا کی، کیا؟ ایمان. یہ ایمان اللہ نے دیا. یہ سب چیزیں دنیا کی انمول، لیکن ایمان ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز. اور یہ ایمان ہمارے کسی خوبی کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آتا، ہمارے کسی گیان کی وجہ سے، ہماری کسی تعلیم کی وجہ سے یا ہماری کسی خوبی کی وجہ سے ایمان ہمارے پاس ہے. ایمان اللہ کی مہربانی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا جس پہ اللہ تعالی اپنا کرم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو ایمان دیتا ہے. یہ ایمان سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے بڑے حکمراں ہیں، اور بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، انٹلیکچوئل سب لوگ، لیکن سب سمجھ میں آتا ہے، ایمان سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف ان پڑھ انسان، کھیت میں مزدوری کرنے والا، رکشہ چلانے والا، بھٹے میں کام کرنے والا یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرنے والا، کچھ زندگی میں نہیں پڑھا، اس کے پاس ایمان ہے. دوسری طرف
بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ایمان مقدر نہیں ہے، ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اس بیچارے مزدور کے، غریب انسان کے ایمان، ایسا ایمان اللہ نے دیا کہ جان دے دے گا، کھان کھنچوا لے گا، مر جائے گا، لیکن ایمان نہیں چھوڑے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایمان اللہ تعالی نے دیا، اللہ کا کرم، اللہ نے پسند کیا۔ اللہ نے جن لوگوں کو پسند کیا ان کو ایمان دیا، اور یہ ایمان اور کفر اور اسلام اور مسلمان، اس کے بیچ کیا فرق ہے؟ صرف دو چیز، مانے گا مسلمان، نہیں مانے گا تو کیا؟ کافر۔ ایماندار کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، کبھی کچھ نہیں دیکھا، نسلوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ جہنم دیکھی، نہ جنت دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، لیکن ایماندار۔ عجیب و غریب ایمان۔ ایمان کا تعلق کسی کرامت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق کسی دکھنے والی چیز سے نہیں۔ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بالکل کبھی ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اسی کی قیمت اتباع کریں گے، کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کو یہ محتاجگی نہیں ہے کہ ہوا پہ چل کے دکھاؤ، پانی پہ چل کے دکھاؤ، کرامتوں کے۔ کرامتی مسلمان کوئی قیمت نہیں۔ قیمت کس کی ہے؟ جو ایماندار ہوگا اور اللہ کے وعدوں اور اللہ کے کلام اور اللہ کی باتوں کے اوپر ایمان رکھے گا۔ اس کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کرامت کی ضرورت نہیں۔ اسلام اور ایمان اور مسلمان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، شریعت کا حقیقی غلام ہو، یہی کرامت۔ اس کو چھوڑ کے کوئی کرامت کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایماندار مسلمان کسی تکلیف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا مسلمان عورتوں میں اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی عورت، مکہ مکرمہ کی اس سفاک زندگی میں جو اسلام کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بہت عزت والی عورت، بڑے خاندان کی عورت، نانی، دادی، پوتے، بڑے بڑے نواسے نواسیاں دنیا میں موجود، اور اسلام چھوڑنے کے لیے، ایمان چھوڑنے کے لیے ان کو پریشر میں نہیں چھوڑنے کو تیار، تو قتل کر دیا گیا۔ قتل بھی کس طرح کیا گیا؟ ایک اونٹ ایک پاؤں سے باندھ دیا، ایک اونٹ ایک پاؤں سے باندھ دیا، اور مکہ مکرمہ کے میدان میں ایک اونٹ کو مخالف سمت میں ایک طرف دوڑا دیا، ایک کو ایک طرف دوڑا دیا، بیچ سے دو ٹکڑے ہو، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ طاقت ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سہولتوں میں پلے گا، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تکلیفوں میں چلا جائے گا۔ اگر ایمان کسی کرامت کا محتاج ہوگا تو سب سے بڑی کرامت کس کو ملنے والی ہے؟ کس کو ملنے والی ہے؟ دجال کو۔ جو کرامتی مسلمان ہوگا تو وہ تو دجال کے پہلے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے بیعت ہو جائے گا۔ اس کے تو اللہ تعالیٰ تمام کرامتیں، طاقتیں دے کے بھیجے گا دنیا میں۔ ایسی کرامتیں جو کبھی دنیا نے نہیں دیکھی، وہ دجال کے پاس ہے۔ اس ایمان کے قیمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کوئی کافر ہوا
اور کفر پہ مر گیا. کیا ہے؟ مر گیا. ایمان کی ویلیو کیا ہے؟ ایمان، اگر ایمان پہ انسان مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ قابل قبول ہے. زندگی گزاری، ایماندار ہوا، لیکن ایمان پہ موت نہیں آئی، اللہ کے پسند کے حساب سے زندگی نہیں گزاری، اور خدا نخواستہ محروم دنیا سے چلا گیا، تو اس کی وہ ہے سرٹیفکیٹ. کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ موت. موت جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے. جیسے انسان مدرسے سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے آتا ہے تو کیا لاتا ہے؟ سرٹیفکیٹ. کامیابی اور ناکامی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ موت. اگر موت کفر پہ آتی ہے تو یہ سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ جہنم کا. اور اگر موت ایمان پہ آتی ہے تو سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ جنت کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ الذین کفروا، کافر ہوا، اور ماتوا وہم کفار، مر گیا کفر کے اوپر. ان میں سے کوئی بھی پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے گا. کیا؟ پوری روئے زمین. اپنا کھیت نہیں، 10 بیگھہ، 50 بیگھہ، 100 بیگھہ، 1000 بیگھہ کھیت نہیں، پوری روئے زمین کاہے سے؟ سونے سے بھر کے دے گا تو نجات نہیں ملے گی. اور یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مرنے کے بعد کی. دنیا کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان مرتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ خالی ہاتھ. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تو ایک سوئی کا دانہ بھی نہیں دے سکتا. پوری زمین سونے سے بھر کے کیا دے گا؟ یہ ایمان اتنا قیمتی. اگر انسان جنت میں جائے گا تو کہاں سے جائے گا؟ ایمان سے. ایمان کے علاوہ کوئی چیز نجات دلانے والی نہیں، کوئی چیز نجات دلانے والی نہیں. یہ ایمان اتنا قیمتی ہے. ایمان کسی موٹر سائیکل کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی شادی بیاہ کے لیے، کسی نوکری کے لیے، کسی ویزے کے لیے، کسی سٹیزن شپ کے لیے یہ ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا. اس ایمان کی قیمت پوری روئے زمین کو، آج پوری دنیا کی حکومتیں اس کام پہ لگ جائیں کہ پوری روئے زمین کو سونے سے بھرنا ہے، بھر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ایمان اتنا قیمتی. یہ زندگی پہلے قیمتی، اس کے بعد یہ ایمان قیمتی. تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم شکر کریں گے تو یہ نعمتیں بڑھیں گی. اسی طریقے سے ایمان کی دولت اللہ نے دی، اس کی انسان قدر کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اور یہ ایمان پہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان مدرسوں سے پتہ چلے گا. اس دین کو اور ان دین کے علوم کو پڑھنے کے حساب سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیوں قیمتی ہے اور ہمیں کس طرح سے اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری موت اچھی آئے اور ہماری نسلوں میں ہمارے بعد دین زندہ رہے. ابھی نام لیا مفتی طیب صاحب علیہ الرحمہ کا. ان کے والد تھے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج وہ لوگ چلے گئے، سب چلے جائیں گے. ہماری اور اس برادری کی، قوم میں ایمان زندہ رہے، اس فکر کے ساتھ زندگی گزاری ان لوگوں نے. تو آج ہم لوگ اس وقت کتنے سال ہو گئے ان لوگوں کو مرے ہوئے. ان کی اولادیں بڈھے ہو گئیں، ان کی اولادیں بھی چلی گئیں، اور جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ نسلوں میں دین باقی رہے. یہ کہاں سے باقی رہے گا؟ جب علم باقی رہے گا. آنکھ تو دیکھتی ہے لیکن آنکھ کو بصیرت کون دیتا ہے؟
کون دیتا ہے؟ یہ علم دیتا ہے، نالج۔ اگر ہماری اولادوں میں، قوموں میں، آنے والی نسلوں میں نالج نہیں ہوگی تو ان کو دین پہ قائم کوئی نہیں رکھ پائے گا، کوئی نہیں رکھ پائے گا۔ جہاں دین ہے، اگر حضرت مولانا زاہد حسن صاحب نے اپنی آل اولاد کو دین میں، دینی تعلیم میں نہیں لگایا ہوتا تو آج ان کی اولاد، ان کے خاندان کا یہ دین سے تعلق نہیں ہوتا، یا جس نے بھی لگایا اسی کی اولادوں میں اور خاندانوں میں دین باقی ہے۔ یہ مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کہتے ہیں۔ وراثت کا لفظ کیا ہے؟ بھائی کوئی کسی آدمی کو پتہ نہ ہو تو وہ اشکال کر سکتا ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں یہ آج کے مولوی ہیں، ان کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وراثت کہتے ہیں اس کو جو آپ کے پیچھے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا ہے؟ علم، قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا، جو کہا، وہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ بولو نا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا اس کو کیا کرو؟ پکڑ لو۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے پکڑ لو تو اچھا رہے گا، نہیں، فخذوہ حکماً کہا ہے اللہ۔ اور جس سے منع کیا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دور ہو جاؤ۔ تو یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ مدرسے سے ملے گا۔ اور آپ کا بچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اللہ سب سے بڑا، اس کے بعد سب سے بڑی شخصیت کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی نسبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنے۔ اب جب عالم کو اتنی بڑی نسبت ملی ہے تو یہ اس کی دل کی کیفیت عظیم الشان ہونی چاہیے۔ وہ پوری طریقے سے ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سب نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دنیا کیا ہوتی ہے؟ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا تو ایک گزرگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جس قوم کو جنت میں لے جانا ہے، اس قوم کو دنیا سے نکال کے لے جانا ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اللہ کا نظام، بس اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں، اس کے علاوہ دنیا کچھ بھی نہیں، کہ صرف انسان پیدا ہوگا اور یہاں زندگی گزارے گا، اور یہاں پہ اپنی زندگی کے حساب سے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اس کا فیصلہ دنیا میں ہی کرا لے گا اور چلا جائے گا۔ بس یہ ایک دنیا ہے، اتنی سی دنیا ہے۔ تو اگر انسان مسلمان اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے، جس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے نظام کے حساب سے زندگی گزارے گا اور اپنے آنے والی نسلوں کا لحاظ رکھے گا تو وہ کامیاب ہے۔ تو اپنی نسلوں کو ان مدرسوں میں، ان مدرسوں کے ساتھ جوڑنا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اس میں جس نے مدد کری روپیے سے، پیسے سے، اس نے گویا کس کی مدد کری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد کری۔ اور اس کی سب سے بڑی مدد اپنی زندگی کے حصے کو، اپنے وقت کو، یعنی اپنی اولاد کو اس میں پڑھائیں تاکہ ان میں دین زندہ رہے، دین باقی رہے، اس طرح کا نظام بنائیں
تاکہ نسلوں میں نسل در نسل دین باقی رہے اور ان کو پتہ رہے اور ان کو اہمیت رہے دین کی، اور ایمان کی قدر اور قیمت کو لوگ سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے اور استقامت فی الدین نصیب فرمائے، اور اپنی آل اولاد کے دین کی اور ایمان کے بچانے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔